Selamünaleyküm. Aleykümselam. السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں عمر قبیلے کا مزہ دکھایا جاتا ہے۔ سرما خاتون ایک بیڑ کی کھال اتار رہی تھی اور کہتی ہے جس الپاستی کی میں تعریفیں کرتی تھی تو وہ آپ ہیں بھائی۔ آرتھر اور ایبلگی خاتون آپ کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آپ بھائی فکر مت کریں، میں ان سے حساب لوں گی۔ اسی دوران بیکاری کے بیس میں ایک آدمی قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی سرما خاتون کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھ غریب کی مدد کرے سرما خاتون۔ سرما خاتون اپنا خنجر اس کی گردن پر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری کھال اتارنا شروع کر دوں گی۔ وہ آدمی کہتا ہے سرما خاتون صبر رکھے، آپ کا بھائی الپاستی ہمارے پاس ہے۔ یہ سن کر سرما خاتون کہتی ہے کیا میرا بھائی زندہ ہے، آپ کے پاس ہے، کہاں ہے وہ آدمی ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ سرما خاتون شکر ادا کرتی ہے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے وقت آنے پر آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ ہم کون ہیں۔ پھر وہ آدمی سرما خاتون کے خط نکال کر دیتا ہے۔ پھر وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سرما خط کھول کر پڑھنے لگتی ہے تو اس میں ببورت نے لکھا تھا پیاری بہن تمہارا بھائی زندہ ہے، لیکن تم کسی کو مت یہ ظاہر ہونے دینا کہ میں زندہ ہوں۔ ان سرزمینوں پر بہت ساری تبدیلیاں آنے والی ہیں، میرے پاس تمہارے لیے بہت اہم ذمہ داری ہے اور میری خبر کا انتظار کرنا۔ سرما خاتون کہتی ہے بھائی میں آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم اپنا انتقام ضرور لیں گے۔ دوسری طرف بامسی اپنے سپاہیوں کے ساتھ نہر میں موجود تھا اور ببولت کی لاش ڈھونڈ رہا تھا۔ دوسری طرف آرتھر صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر کہیں جانے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دوسری طرف عمر قبیلے میں ہیما خاتون اور سلجان خاتون پہنچ جاتی ہیں اور تحفے کے طور پر ایک قلم ایبلگی خاتون کو دیتی ہے۔ ایبلگی خاتون انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہیں، پھر وہ سب بیٹھ جاتی ہیں۔ سلجان خاتون ایبلگی خاتون کو سرداری کی مبارکباد دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سرما خاتون پہنچ جاتی ہے۔ سرما خاتون بھی انہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ پھر سلجان خاتون کہتی ہے شکریہ ایبلگی خاتون، میں نے سنا تھا کہ آپ نے کس طرح میرے بیٹے کو بھگانے کی کوشش کی تھی اور اس کی جان بچائی تھی۔ یہ سن کر سرما خاتون کہتی ہے میری بہن نے نہ صرف آپ کے بیٹے کی جان بچائی ہے بلکہ میرے بھائی کو بھی سزا دی ہے۔ ہمارے بھائی نے ہمیں شرمسار کر دیا ہے کیونکہ وہ الپاستی تھا۔ ہیما خاتون کہتی ہے اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنے ادھورے کام پورے کر لیں جو ہم نے بیچ میں چھوڑا تھا، کیونکہ ہمارے قبیلوں کو مضبوط ہونا ہے۔ ایبلگی خاتون کہتے ہیں انشاءاللہ ہیما والدہ۔ دوسری طرف بامسی اور اس کے سپاہی ندی میں ببورت کی لاش ڈھونڈ رہے تھے۔ اتنے میں وہ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں کائی قبیلے کے 3 سپاہیوں کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ پھر وہ ان سپاہیوں کے پاس آ جاتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے یہ وہی ہمارے سپاہی ہیں جو ببورت کی لاش ڈھونڈے یہاں آئے تھے، یہ کون کر سکتا ہے؟ گنگت کہتا ہے سردار یہ کون
کون کر سکتا ہے؟ بامسی کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ببورت کی تلاش میں کوئی اور بھی تھا۔ لازمی ہمارے سپاہیوں نے ببورت کی لاش لے لی ہوگی، لیکن اس کتے نے ہمارے سپاہیوں کو مار کر اس لاش کو لے لیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ ببورت یعنی الپاسی ابھی تک زندہ ہے۔ پھر گنکت ایک تیر پکڑ کر کہتا ہے سردار یہ کس کا تیر ہوگا؟ بامسی اس تیر کو توڑ کر کہتا ہے یہ سب سے مختلف تیر ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس کا ہے۔ پھر وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں تو بامسی کہتا ہے گنکت ان شہید سپاہیوں کی لاشوں کو قبیلے لے جاؤ اور میں سردار گلداروں کی طرف جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف برقی خاں کا جاسوس اور مرگن ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ گھوڑے سے اتر کر مرگن کہتا ہے بہت جلد ارتو صاحب یہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر وہ جاسوس پوچھتا ہے آپ کب سے ارتو صاحب کو جانتے ہیں؟ مرگن کہتا ہے میں ایک منگول تھا، نیانگ کی جاسوس تھا میں، اور میں تب سے ارتو صاحب کے پیچھے تھا جب مجھے اسلام کے بارے میں پتا چلا۔ میں بھی برقی خاں کی طرح بعد میں مسلمان ہوا ہوں۔ یہ سن کر وہ آدمی مسکرانے لگتا ہے۔ اتنے میں ارتو صاحب اور ان کا قافلہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ سب گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں۔ پھر ارتو صاحب انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے خوش آمدید، میرا نام ترم تائی ہے، میں برقی خاں کا ایک جاسوس ہوں۔ اسی دوران آرک بوکا اور اس کے سپاہی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور چھپکے سے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد سوگت کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سوگت بازار میں گلداروں اور گندوز بازار کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اتنے میں بامسی وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے سردار ندی کے کنارے ہمارے 3 سپاہیوں کی لاشیں ملی ہیں اور مجھے یہ تیر ملے ہیں، یہ میرے لیے بہت نئے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کس کے ہیں۔ گلداروں ان تیروں کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ آدمی کہتا ہے سلطان بابرس بھی ہمارے اس جنگ میں شریک ہوں گے، یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ لیکن برقی خاں کی یہ خواہش ہے کہ تمام ترک قبائل کو ایک ساتھ دکھنا چاہتے ہیں منگولوں کے خلاف۔ ارطغرل صاحب کہتا ہے برقی خاں کو بتا دیجیے گا ہم اس ہر چیز کے خلاف ہیں جو ہمارے دین کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر ایک کے ساتھ مل کر اتحاد میں ہیں اور ہم مل کر لڑیں گے۔ اور اسی دوران آرک بوکا آہستہ سے آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف گندوز پوچھتا ہے چاچو کیا آپ ان تیروں کو پہچانتے ہیں؟ گلدارو کہتا ہاں میں ان تیروں کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، یہ منگولوں کے خاص جاسوسوں کے پاس ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے ہمارے قبیلے میں حملہ کیا تھا تو انہی تیروں کا استعمال کیا تھا۔ یہ سن کر بامسی کہتا ہے تو انہوں نے ہمارے سپاہیوں کو شہید کر دیا اور الپاستی کو لے گئے۔ یہ سن کر گلدارو کہتا ہے وہ الپاستی کے پیچھے یہاں نہیں آئے ہیں بلکہ ارطغرل کے بھی پیچھے آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس جاسوس کے بارے میں بھی جانتے ہو۔ یہ سن کر گندوز اور بامسی حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر گندوز کہتا ہے تو اس وقت میرے بابا کی جان خطرے میں ہے چاچو۔ بامسی کہتا ہے سردار ہمیں فوراً جانا چاہیے، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ گلدارو کہتا ہے بامسی تم سپاہیوں کو تیار کرو اور گندوز تم میرے ساتھ آؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب اور وہ آدمی مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ان پر حملہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بامسی اور گلدارو اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے اور تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔ کونی ڈریکولا چھوٹی پوٹی سڑک پر سیاہ رنگ کی بھیگی جیسے وہ دو سفید گھوڑے کھینچ رہے تھے، وچلے کھاتے آگے بڑھ رہی تھی۔ کارے پتھر کا یہ علاقہ اس گھنے خوفناک جنگلات کے علاوہ دلکش سبز شاخ کی وجہ سے بے حد دلچسپ اور توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا، لیکن اس علاقے کی سڑکیں اور راستے بے حد شکست حالت میں تھے اور ان کے ہمراہ کی وجہ سے اس علاقے میں ذرائع مدافعت محدود تھے، اس لیے ہمت کم لوگ ادھر کا رخ کرتے تھے۔ بگھی میں بیٹھے ہوئے چاروں مسافر بڑی بے چینی اور اضطراب سے پہلے بدل رہے تھے۔ بگھی پتھریلی اور ناہموار سڑک پر بری طرح اچھل رہی تھی اور ریگچے کھا رہی تھی۔ باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اگر ان دو لوگوں کا راستہ خراب اور اپنی تھکن کا علم ہوتا تو وہ اس علاقے میں آنے کے بجائے اپنی چھٹیاں اسٹال کے مشہور شہر ویانا میں ہی گزار لیتے، لیکن اب دیکھی میں سر دیا تھا تو مسئلے سے گھبرانا حاصل تھا۔ بہرحال یہ سب کیوں ذرا چال دست کا تھا، اس کے اصرار پر ان لوگوں کو یہاں آنا پڑتا تھا۔ ان کے بدن کی ہڈیاں بری طرح دکھ رہی تھیں اور زور زور میں درد کے ٹیسٹ
اٹھ رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ خدایا یہ سفر جلدی ختم ہو تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے اور تازہ دم ہو جائیں۔ وہ دل ہی دل میں چارلس کو بھی کوس راستے تھے، ان کی وجہ سے ان کی تفریح کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ باہر تاریکی پھیل رہی تھی اور وہ یہ بات اب بیدرزا محسوس رہے تھی کہ اس تاریک راستے پر پہنچ کو راستہ صاف نظر آ رہا ہوگا۔ چند لمحے بعد بجلی رک گئی اور اندر بیٹھے ہوئے مسافر کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ اونچائی، خوف اور وسواس میں گھر گئے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ خوف بار کروٹ لے رہا تھا کہ وہ کہیں تاریکی میں راستہ تو نہیں گو بیٹھے، جنگلوں میں کم تو نہیں ہوگا جہاں رات کا تو مرکز ہی کیا دن کے وقت بھی سوچ کر کرنیں نہیں پہنچتی تھیں، اور جو اپنے پر اسرار اور تسلی واقعات کی وجہ سے مشہور تھے، لیکن ان کے وہم اور شکوہ بے چینی اور حاصل تھے کیونکہ وہ ایک سرائے کے قریب جا پہنچے تھے۔ کوچبان کوا کر نیچے اترا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ سرائے کی بوری دیکھتے ہی خوش ہو گئے کیونکہ دن بھر کی تھکن کے بعد بالآخر انہیں آرام و طبیعت کی سہولت میسر آ گئی تھی جو ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ ایک سرائے چھوٹی تھی لیکن سرائے کا مالک اپنی برطاقتور مہمانوں کی خوش کرنے کے لیے تیز اور تنہائی سے معروف کار نظر آنے لگا۔ وہ مہمانوں کے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگا۔ گرم پانی فوری طور پر تیار کیا گیا اور پھر جتنی دیر میں یہ برطاقتور سیاہ نہاد بھیکاری تازہ دم ہوئے کھانا لگایا جا چکا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب بہتر قسم کے پروسا گیا تو بیٹریوں اور شاندار سلاد پر مشتمل تھا۔ یہ لوگ برسِ اجداد کی گردن اکٹھے ہوئے اور بہتر قسم کے قہوے کا دور چلانے لگے۔ سب لوگ گل مل کر باتیں کرنے میں مصروف تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دراصل ایک ہی خاندان کے ارکان ہوں۔ اعلیٰ قسم کے ورافع تمباکو کی مہک اور قہوے کی تیز خوشبو نے مل کر سرائے پر ایک خوفناک ماحول طاری کر دیا تھا۔ یورپ کے اس تفریحی دور کا پروگرام چارلس کینٹ نے بنایا تھا۔ وہ شروع سے انٹرنیٹ اور سیر و تفریح کا والدار تھا اور کینٹ نے تفریحی پروگرام بنایا اور نئے مہمان سر کرتا۔ اس کا دلچسپ اور مجذوب ترین مشغلہ تھا۔ اس نے سرائے کے مالک کے ساتھ ٹوٹی پھوٹی جرمن میں گفتگو شروع کر دی اور دوستی کر لی۔ سرائے میں موجود چند اور لوگوں کو اپنے برطانوی مہمانوں سے بات چیت کرنا گوارا نہ تھا۔ پھر بھی جب چارلس نے ہنستے مسکراتے ہوئے انہیں قہوہ پینے کی دعوت دی تو وہ بھی زیر لب مسکرائے اور پھر کہنے لگے، کچھ لوگ پاپ پی رہے تھے اور گماکی میں بطور بے نیازی سے شامل نظر آتے تھے۔ پھر وہ لوگ جو اکھلنے میں مصروف تھے۔ چارلس نے دوبارہ سکہ اچھایا۔ قسمت کی دیو اور اس پر مہربان تھی۔ وہ دونوں بار ہی جیت گیا۔ اس کی جیت کے بعد دوسرے لوگ میں بڑھنا شروع ہو گیا اور چارلس
نے ماحول کی کشیدگی کے پیش نظر تفریح ہر شخص کے شراب پلانے کی پیشکش کی اور ماحول پھر سے پرسکون ہو گیا۔ ہیلن کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا، یہی نہیں بلکہ خود چارلس کے بڑے بھائی املین نے بھی اپنی رائے محفوظ رکھی۔ وہ تواگاری سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ماحول کی کشیدگی ختم ہوئی۔ املین مسکراتے ہوئے اپنے بھائی چارلس کا کھیل دیکھنے لگی۔ چارلس نے بمشکل تمام املین اور ان کے جوان سال بیوی ہیلن کو اپنے محل پر آنے کے لیے رضامند کیا تھا۔ بڑی بڑی سرمئی رنگ آنکھیں، مدر گھنٹوں میں سے آواز، بال سفید اور کھٹی، کیوں یہ ڈبل سٹیٹ ہیرو کیوں؟ پرو لسٹ پر سے نظریں اٹھا کر پوچھو۔ جواب میں صرف کھلکتی ہنسی سنائی دی۔ اس نے سر جھٹ کے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ قدر 4 فٹ اتنا چھوٹا دولہا، پڑھتے ہوئے اسے ایک بار پھر جھٹکا لگا۔ 2 انچ کے گہرے سنگ۔ اس نے حیرانی سے دوبارہ پڑھا۔ کیا دولہا کاف سے اٹھا تھا؟ پورے 1.5 میں؟ کیا یہ وزن کچھ کم نہیں ہے دولہے کا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نوٹ بکرا صرف سیراب گھٹو منڈی کا چاہیے بکرا۔ اب کس بار اسے 400 والٹ کا جھٹکا لگا؟ یہ اتنی تفصیل جانور کے لیے ہی؟ مجھے تو لگا کہ یہ صفات تمہیں اپنے جملہ شور میں چاہیے۔ وہ کاغذ پٹکتے ہوئے بولا، یہ آپ کا امتحان ہے۔ اگر آپ نے ایسا بکرا ڈھونڈ لیا تو پھر آپ میرے لیے رشتہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ اپنا پراندان جلاتے ہوئے مزید سے بولی، میں تمہیں شکل سے اتنا فارغ لگتا ہوں؟ پنکی نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ جواب میں پنکی صاحبہ نے اپنے بڑی سیاہ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ رقم عباس کا دل کیا پنکی کے ہی گلے میں رسی ڈال کے اس کو منڈی چرانے جایا، جو کھا کر گوگچی گائے بن رہی تھی۔ ارے رقم بہو، نہ کھلا دے نا اسے، اس کا فرمائش بکرا۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح پنکی کی سفارش کی اور یہیں رقم عباس ہار جاتا تھا، لیکن اب کی باری فرمائش پوری کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ یہ بھی بتا دو کون سی فیکٹری میں اڈارہ دو اور نایاب بکرے کا؟ رقم نے تعصب کرتے ہوئے پوچھا۔ بکرا منڈی سے ملتے ہیں، فیکٹری سے نہیں۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا؟ پنکی آنکھیں بند کر کے زور سے ہنسی۔ تم تو چپ ہی رہو۔ رقم نے پیشانی پر بل ڈال کے اسے ڈانٹا۔ پھو پنکی فوراً موٹے آنسو بھری آنکھوں میں بھر لائی۔ نہ میری دہی رو نہ، بکرا تیرا ہی پسند کا آئے گا۔ بہو پھوپھو صاحبہ نے فوراً یقین دلایا۔ رقم عباس جذب ہو کے رہ گیا۔ اس نے تو آج تک نہ ایسا بکرا دیکھا تھا اور نہ ہی ایسا کچھ سنا تھا۔ تو قصہ اصل میں یہ تھا کہ ہنس زیبا
ندیم احمد اور سلطانہ کی اکلوتی بیٹی اور روئی بیگم کی اکلوتی بھتیجی تھی۔ ندیم احمد کا نام لیتے اور سنتے ہی رشتہ داروں کے دل میں ایک ہوک اٹھتی تھی۔ ندیم احمد فلموں کے بڑے شوقین تھے، اپنے آپ کو فلم اسٹار ندیم سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ خیر لگتا بھی ہیرو کی ہی طرح تھا۔ جوانی کا ایک لمبا عرصہ انہوں نے لاہور کی فلم اسٹوڈیوز کا چکر کاٹتے ہوئے گزارا، لیکن قسمت نے یاوری نہ کی۔ شادی کا خواب دیکھا شبنم سے، لیکن شادی ہوئی سلطانہ سے۔ سو کل مل کے کہا جا سکتا ہے کہ ندیم صاحبہ کوئی نہ صنم اللہ نہ وصال یار۔ زیبا کی پیدائش پہ ندیم صاحبہ اور سلطانہ دونوں ہی اڑ گئی۔ یہ میری شبنم ہے، ابا نے علاج کیا نہیں اس کا نام انجمن رکھیں گے۔ اماں بھی ڈٹ گئی۔ انجمن ان کی پسندیدہ تھی۔ چپ کرو تم دونوں، اس کا نام زیبا ہوگا اب سے۔ بس بے نے ہی مزاحمت کی راہ نکالی۔ ندیم صاحبہ اماں کے آگے کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے، سو اس بار بھی وہ دل محسوس کر کے رہ گئی۔ ویسے آپ کی بات تھی، اس کے بعد ان کی باقی عمر ان کی یہ سوچنے میں گزر آخر فلمی لوگوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھنے کا فیشن کس نے نکالا تھا۔ روئی بیگم بھتیجی کو دیکھنے آئی تو بے ساختہ بولی، اماں کتنی گلابی سی ہے، اس کا نام آج سے پنکی۔ یوں زیبا نام صرف کاغذوں کی حد تک رہ گیا اور وہ کبھی پنکی گلابو یہ نام سلطانہ نے رکھا تھا۔ بعد میں ند سے مقابلہ بازی کرتے ہوئے سنتے ہوئے بڑی ہوئی، ابھی چپل گھسیٹتے اور کھیریاں توڑتے پنکی 10ویں جماعت میں ہی پہنچی تھی کہ ابا چل بسے۔ پنکی اس وقت سردار چاچا کے باغ میں لگی ہری کھیریاں توڑ رہی تھی۔ 2 بٹے بھرا ہوا تھا اور منہ میں کالا نمک لگا۔ املی گلابو تیرے ابا مر گیا، کوثر نے تقریباً چیختے ہوئے اسے اطلاع دی۔ پنکی کے دوپٹے سے ساری کھیریاں گر گئیں۔ وہ دوڑتے ہوئے گھر پہنچی۔ ابا چلے گئے، اسے یقین ہی نہیں آیا تھا، لیکن صحن میں ہی ان کی میت رکھی ہوئی تھی۔ پنکی نے گال پہ بہنے والے آنسو بیداری سے صاف کیے۔ ابا کی جانے کا غم اتنا تھا کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ نمک مسالے سے بھری ہاتھ لگنے سے آنسوؤں میں شدت آ گئی ہے۔ پنکی نے ابا کے جانے کا شوق کچھ عرصہ منایا، پھر خود کو زندگی کے جمیلوں میں مصروف کر لیا۔ اصل رچ تو اس وقت مچلی جب پنکی نے انٹر کر لیا۔ بس تائی مجھے اب رخصتی کا تاریخ دیں۔ یہ تنویر تھا ندیم کے بڑے بھائی کا بیٹا۔ پتھر حوصلہ رکھ، میں بیبے سے بات کر لوں۔ پتر سلطانہ نے ٹالنا چاہیے۔
نے چاچی نہ لارے نہ دے مجھے، اس بار تو میں تحریک لے کر ہی جاؤں گی۔ تنویر مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اکڑ کر بولا، تحریک چاہیے؟ او بے دید انسان، تائی مر گئے ہیں جو تو اپنے بیاہ کی بات کرنے خود آئے ہیں، تجھ سے شادی کرتے ہیں؟ میری جوتی پنکی ابھی کالج سے اپنے مار شر لے کے لوٹی تھی۔ اوے گلابو زبان سنبھال اپنی اور پرائی سے چاچی۔ تنویر نے غصے سے ان کا ندے پر ہی رکھ کے بندوق چلائی۔ اوے تنویر، ماں سے کیا بات کرتے ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ چوتھی فیل، پنکی نے لڑاکا انداز میں کہا۔ تم دونوں پھر شروع ہو گئے؟ اب زیبا جا کے اپنا کام کرو، اور تو تنویر جا کے کھیتوں میں کام کر۔ بیبے کی انٹری نے آتے طوفان ٹال دیا۔ بیبے، مجھے کوئی شوق نہیں اس مچھر کے منہ لگنے کا، اسے کہیں جا کے نیلام گھر میں ٹرک کھینچے۔ پنکی اس کی کمان بنی مونچھوں پہ بسرا کرتی کمرے میں چلی گئی۔ بیبے، گلابو کی شادی اس سے نہیں کرنا مجھے سلطانہ نے کہا۔ تم پریشان نہ ہو، شام میں روئی آ رہی ہے، وہ بڑی سمجھدار ہے، کچھ نہ کچھ تو حل نکال لے گی۔ بیبے کو اپنی گنواں والی بیٹی پہ پورا بھروسہ تھا۔ میں صدقے میں قربان، میری نواسہ بھی آیا ہے۔ ارقم کو دیکھ کے بیبے کو تر خوشی ہوئی تھی، جو چہرے پہ بیزار کن تاثار لے کھڑا تھا۔ روئی نے اس گورا تو وہ نانی سے پیار لینے کے لیے جھکا۔ جگ جیو پتر نہیں سلطانہ، گلابو دیکھو تو صحیح کون آیا ہے؟ بیبے نے جوش سے پکارا۔ گلابو۔ ارقم نے حیرت سے نام دہرایا۔ کتنا عجیب سا نام تھا، اور گلابو صاحبہ کو دیکھ کے ارقم کے خوف زدہ چہرے پر ایک پل کے لیے مسکراہٹ گئی، جو اپنے سیاہ بال تیل سے چھپتے ہوئے یقین بیبے کو پکارنے پہ فوراً آئی تھی۔ سرسوں کا تیل فضلی سے بالوں میں ڈلیا گیا تھا، جو بہ کے ماتھے اور گردن تک رشتہ بنا رہا تھا۔ بیبے، کون آ گیا ہے جو آپ اعلان کر رہی ہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی، پھر سامنے ہی ارقم اور روئی بیگم کو دیکھ کے جگ گئی۔ طاف ہے مجھ پہ یہ تو سوچ رہی ہوں گی میں تیل کے کنویں میں ڈبکی لگا کے آئی ہوں۔ پنکی نے فوراً دوپٹہ پیشانی تک کھلانچا۔ کیسی ہو پنکی؟ سلطانہ نے شفقت سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ اور ارقم بھیا نہیں آئے ساتھ؟ پنکی نے آنکھیں پھٹاتے ہوئے معصومیت سے سوال کیا۔ ہیلینا، وہ چاہتی تھی کہ سامنے کھڑا لڑکا ارقم ہی ہے، بس اس کی
رنگے شرارت بری طرح پھر گئی تھی۔ لو یہ تو رہا ارقم، پہچانی نہیں کیا؟ روئی بیگم نے ارقم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اچھا تو یہ ہے ارقم بھیا، مجھے لگا آپ اسٹیشن سے کلی کو ہی ساتھ گھر لے آئی ہیں، پنکی نے لب دباتے ہوئے مصنوعی حیرت سے کہا۔ ارقم کے چہرے کی مسکراہٹ پل میں غائب ہوئی۔ اچھا بلی، اس کی پنسٹلی کو اس نے گلی بنا دیا تھا۔ میں تمہیں کلی لگتا ہوں، اس نے گدھے اکر انداز میں کہا۔ مجھے تو کیا پورے پنڈ کو لگیں گے اگر مزید آدھا گھنٹہ یہ دونوں بیگ اٹھائے کھڑے رہے۔ باؤ گھر آ گیا ہے، پنکی نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، پنکی ٹھیک کہہ رہی ہے، روح بیگم نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ بے بھی سر ہلانے لگی۔ ارقم جی جان سے سلک کے رہ گیا، بڑوں کی اہمیت پہ۔ اور یوں ارقم عباس کی پنکی سے بیزاری کو وہ پہلا دن تھا۔ ویسے ایمانداری کی بات تھی، پنکی کی بات ایسی کچھ غلط بھی نہیں تھی، سیدھی سی بات ہے۔ اماں آپ پنکی کو میرے ساتھ شہر بھیج دیں، روح بیگم نے پوری بات سننے کے بعد کہا۔ شاباش، اگر دوسرے گھر ہی بھیجنا ہے تو تنویر کا گھر کیا بڑا ہے؟ بے نے پہلی بار بیٹی کی بات سے اختلاف کیا۔ دیکھو اماں، کوئی بات تو ہوئی نہیں ہے تنویر اور پنکی کے رشتے کے، اس لیے یہ خیال تو دل سے نکال ہی دیں۔ دوسرا، پنکی کی ابھی پڑھنے کی عمر ہے، کچھ سمجھ آنے دیں، پھر کر دیں گے شادی۔ روئی بیگم نے تانت سے اپنا موقف بتا دیا۔ تو کیا شہر میں عقل ملتی ہے جو تم اس کے بھیجے میں بھر دو گی؟ سلطانیہ نے اختلاف کیا۔ بگی شہر میں یونیورسٹی ہے، یہاں نہیں ہے، روئی بیگم نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ ماں کے برابر بیٹی ارقم کی بات پہ یہ جواب بچل کے رہ گیا۔ عقل کیس نہیں جو پنکی صاحب کے بھیجے میں بھری جائے، لیکن اس کی شادی بھی تو ضرور ہے۔ بے کی اس بات میں کوئی دبی ہوئی خواہش تھی۔ اماں، اللہ بہتر کرے گا، آپ پنکی کو بھیجنے کی تیاری کریں۔ روئی بیگم نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ گھر کے فیصلے بے ہی کرتی تھی، سو پنکی کا جتنا حتمی ٹھہرا۔ اور یوں زیبا المصروف پنکی صاحبہ نے شہر قائد کو اپنا مسکن بنا لیا۔ تیرے پھوپھی کا لڑکا تو بڑا من کا سنجیدہ سا ہے، اگر تیرا رشتہ اس سے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ کوثر جب سے آئی تھی گھوم پھر کے ارقم تک جا رہی تھی، جو چھت پہ کرسی ڈال کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ تو وہ مچولن کب سے بن گئی کوثر؟ پنکی اس تکرار سے تنگ آ
کے بولی، نہ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ کوثر جذبہ ہو گئی کے بولی، نہ ایسے نہ ویسے، غلطی سے بھی اس پیپن کے لڑکے کی تعریف نہیں کرنا۔ اس کے منہ کے آگے پہلے ہی دماغ ساتوں آسماں پہ اور ناک ایفل ٹاور پہ ہے۔ پنکی گورے کو باندھتے ہوئے بولی، سن یہ اپنی گوری مجھے دے دے۔ کوثر نے لچائی ہوئی نظروں سے گوری کو دیکھا۔ گوری پنکی کی بکری کا نام تھا۔ سفید ملائم بالوں والی گوری پنکی کی جان تھی۔ نہ خدا نخواستہ میں کوئی مرنے لگی ہوں جو اپنی چیزیں بانٹتی پھروں۔ پنکی کو فرمائش سن کے ہی تپ چڑھی۔ سوچ سمجھ کے بولی، کرو پنکی، اگر اس پہ پسند ہے تو دے دو۔ اتنی بکریاں تو ہیں تم لوگوں کی۔ رقم سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس بات سن چکا تھا۔ یوس دے دو گورو تو میری کسی کو نہ دو۔ اور اتنی بکریاں بانٹنے کے لیے نہیں ہیں۔ بکریاں نہ ہوں گی، بریانی کی پلیٹ ہوگی جو محلے میں بانٹ دیں۔ پنکی گوری صاحب کے گلے سے لگتے ہوئے غصے سے بولی، تم بالکل بے وقوف ہو، بات سمجھتی ہی نہیں۔ یکدم جلا کے بولا، ہاں جی، عقل مند کے سرٹیفکیٹ آپ کو ہی مبارک ہوں۔ پنکی نے ذرا بھی پرواہ نہ کی تھی، اور وہ دن پنکی کا کوثر سے دوستی کا آخری دن تھا۔ یہ کیا ہے؟ پنکی نے 3 کمروں کی فلیٹ کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ہمارا گھر ہے، روئی بیگم نے بتایا۔ برا نہ مانیں پھوپھی، یہ کوئی انسانوں کے رہنے کی جگہ تو نہیں؟ پنکی نے صاف گوئی کی حد کرتے ہوئے کہا۔